تیسرا اعتراض کیا ہے؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہ کہا تھا نا کہ بھئی دوسری تاریخ یہ تھی کہ ایک کی طرف اشارہ کرو تو بیان دوسرے کی طرف کہتے ہیں کہ بھئی خطوط متداخلہ مطلب ایک سطح جس طرح یہ خط ہے دوسری سطح میں لاؤ بالکل داخل ہو جائے، ہاں جی، اور ایک سطح میں لاؤ اس کے ساتھ، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک کی طرف اشارہ کرو تو بیان دوسرے کی طرف بنتا ہے، حالانکہ یہ حلول نہیں ہے بلکہ تداخل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بھئی پہلے جو دو اعتراض ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ تاریخ جامع نہیں ہے، اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تاریخ مانے نہیں ہے کہ بھئی جو خطوط ہیں یہ نکات ہیں یہ اور نقطہ اس طرف اس خط کا اس خط کے ساتھ ملا ہے، تو اب دیکھو ایک کی طرف اشارہ کرو تو بیان دوسرے کی طرف کوئی چیزیں کوئی چیزیں بنتا ہے، حالانکہ اس کو حلول کوئی نہیں کہتا بلکہ تداخل۔ تو تیسرے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تاریخ مانے نہیں مانے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ تاریخ اطراف متداخلہ کو ساتھ آتی ہے، مثلاً دو طرف سے خط آ رہے ہیں اور ان کے سرے مل جائیں تو نقطوں میں تداخل ہوگا، اس پر حلول کی مذکورہ تاریخ ثابت آتی ہے کیونکہ دونوں نقطوں کی طرف ایک ہی اشارہ ہوگا، حالانکہ یہ تداخل ہے حلول نہیں ہے۔ اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تاریخ ظہور غیر سے معنی نہیں ہے، پہلے سے اردو مطلب کہا یہ تھا کہ تعلیم اپنے امراض کے لیے جاتے ہیں۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ بھئی ایک شے دوسری شے کے اندر کیا بھی اس طریقے کے اوپر پائی جائے کہ دونوں طرف ایک ہی اشارہ ہو حقیقتاً یا حکماً، تحقیقاً یا تقریباً، ایک کی طرف اشارہ کرو تو دوسری شے کی طرف، جس چیز کے اوپر کپڑے کے اندر سفید سیاہی جتنے ہیں، اب اس کا اس طریقے کے اوپر اس کا اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک کی طرف اشارہ کرو تو بیان نہیں، دوسرے کی طرف حقیقتاً، کپڑے کی طرف حقیقتاً، سفید کی طرف تقریباً۔ تیسری تعریف حلول یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں اس طرح پائی جائے کہ دونوں کی طرف ایک ہی تحقیقی یا تقریبی اشارہ ہو سکے، تحقیقی اشارے کے انسان سفید کپڑے میں سفیدی اور کپڑے کی طرف حقیقتاً ایک ہی اشارہ ہوتا ہے، تقریبی اشارے کے انسان مجردات فقول فرشتے ان کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں تو وہاں پر تقریباً اشارہ کہتے ہیں کہ تقریبی اشارے کے انسان مجردات فقول نفوس اور ان کے علوم کی بات کی جو اشارہ تقریباً ایک ہوتا ہے، یعنی ان کو ایک اشارہ مان لیا جاتا ہے۔ اس تعریف پر کیا ہے یہ اعتراض ہے کہ کوئی جسم مکان میں ہو، جس طرح یہ ایک میرا مکان ہے، مکان ضروری نہیں کہ دیواروں کو بنا ہوا، اس طرح سے یہ عام ہے، یعنی یہ جگہ جس کو میں نے پور کیا یہ میرا مکان ہے۔ اب ادھر بھی تو ایک کی طرف اشارہ کرو تو بیان دوسرے مکان کی طرف کرو تو وہ جسم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس کو بھی ضرور کہنا چاہیے، اس تاریخ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ایمان نہیں ہے۔ اچھا، اس تاریخ پر اعتراض یہ ہے کہ کوئی جسم کسی مکان میں حاصل ہوتا ہے تو جسم اور مکان دونوں کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ حلول نہیں، بس یہ تاریخ بھی ظہور غیر سے معنی نہیں ہے۔ چوتھی تاریخ وہ یہ ہے کہ بھئی متاخرین کی پسندیدہ کہ بھئی ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ اس قسم کا اختصاص ہو کہ بھئی ایک شے کو موصوف دوسری شے کو صفت کہہ سکیں، جس طرح سیاہی کا کپڑے کے ساتھ یا سفیدی کا کپڑے کے ساتھ اس طریقے پر اختصاص ہے کہ جس کی وجہ سے کپڑے کو ہم موصوف اس کو صفت الثوب الابیض یا الجسم الاسود یا الجسم الابیض، تو بنا ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ ایسا ایک خصوصی تعلق کہ جس کی وجہ سے ایک کو موصوف دوسرے کو صفت کہہ سکیں کہ یہ حلول ہے۔ چوتھی تاریخ متاثرین حکومت کی پسندیدہ تاریخ یہ ہے کہ حلول ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ وہ خصوصی تعلق ہے جس کی بنا پر مختص کا صفت بننا مختص بھی کہ موضوع بننا صحیح ہو۔ مثلاً سفیدی کے جسم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے کپڑے کے ساتھ، جس کی بنا پر سفیدی کی صفت بنانا اور جسم کو موضوع بنانا سفید جسم کہنا درست ہے۔ اچھا، بہرحال اصطلاح کے اندر جو شے صفت بنے اس کو حال کہتے ہیں اور جو موصوف بنے اس کو محل کہتے ہیں۔ پھر اگر حال محل کا محتاج ہو، محل حال کا محتاج ہو تو اس کو کہتے ہیں حیولہ، اور انجابی اور جو حال ہے اس کو کہتے ہیں صورت جوہری یا موضوع۔ اور اگر محل حال کا محتاج نہ ہو تو محل کو موضوع کہتے ہیں اور حال کو عرض کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے
محل اور محل اور یہ مطلب محل کے اندر اور موضوع کے اندر مطلب حال اور عام کے اندر کہ بھائی دونوں کا اختصاص ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر محل حال کا محتاج ہو تو اس کو محل کہیں گے, اس کو حال کہیں گے, اور جس طریقے پر یہ جملہ اور کوئی جسم ہے. اگر محل حال کا محتاج نہ ہو تو پھر اس کو موضوع کہیں گے, حال حال کہتے ہیں. جس طرح کپڑا سفیدی کا محتاج تو نہیں, کبھی سفید کپڑا ہو تو کپڑا, اگر سفید نہ ہو تو کپڑا کپڑا نہ رہے, ایسا نہیں. یہ حال اور محل کا تعلق ہے. اصطلاحی صفت بننے والی چیز کو حال اور موصوف محل کہتے ہیں. پھر محل اگر پائے جانے میں حال کو موصوف محل اور حملہ کہتے ہیں, اور حال کو جوہری, حال جوہری اور صورت جسمیہ کہتے ہیں. اگر محل پائے جانے میں حال کو محتاج نہ ہو اس کو موضوع اور حال کو آپ کہتے ہیں. بارہ تیسرا اعتراض کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی تاریخ جو ہے وہ مانے نہیں ہے, کیونکہ جملات کے کتب کو بتاتا ہے کہ اشارہ کرو گیا اشارہ بنتا ہے, لیکن اس کو تداخل کو کرنے حال کو نہیں کہتے. دوسری تاریخ ہے ایک شہر دوسری شہر کے من طریقے پر پائی جائے گا کہ ایک کی طرف اشارہ پہ آئی دوسری کی طرف ہو تحقیقاً یہ تفصیلاً تو مجردات بنا کرتے ہیں. لیکن اس پر بھی اعتراض ہے کہ ایک جسم جو مکان کے اندر موجود ہے تو وہاں پر ایک کی طرف اشارہ کرو تو دوسرے سے اشارہ بنتا ہے, حالانکہ مکان میں ہونا اور ہے اور محل میں ہونا اور فرق ہے. چوتھی تاریخ جو حکم ہے متاثرین کی پسندیدہ ہے. ایک شہر اور دوسری شہر کے ساتھ اس قسم کے اختصاص کو جس کی وجہ سے ایک شہر موجود دوسری شہر کو صفت کہہ سکیں. اب پھر آخر میں الزام پیش کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ شہر حال بنتی اس کو حدود کرنا اس کو حال کہتے ہیں, شہر محل بنتی اس کو محل کہتے ہیں. پھر اگر محل حال کا محتاج ہے تو اس محل کو محل بھی کہتے ہیں اور اس طریقے پر حدودہ بھی کہتے ہیں, اور جو حال ہے اس کو صورت جوہری بھی کہتے ہیں اور صورت جسمیہ بھی کہتے ہیں. اگر محل اپنے وجود میں حال کا محتاج نہ ہو تو محل کو موضوع کہتے ہیں اور حال کو عام کہتے ہیں. ہم یہاں سے جاتے ہیں آپ کو